نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ زندگی میں دو کام بہت زیادہ کرنے چاہیے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زندگی میں دو چیزوں کا بہت زیادہ خیال کیا جائے۔ پہلی چیز جس کے اہتمام کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کثرت کے ساتھ نیکیاں کیے جائیں۔ دراصل نیکیاں یہ آخرت کی کرنسی ہیں، تو دنیا کی کرنسی جتنی بھی ہو کم ہے۔ ہم یہ تو نہیں چاہتے نا کہ بس اتنے پیسے ہوں، مزید نہیں چاہیے، جتنے ہوں کم ہے، کیونکہ ہماری دنیاوی ضرورتیں ہی اتنی زیادہ ہیں، تو ہم اپنی دنیاوی ضروریات کی وجہ سے جیسے زیادہ سے زیادہ کرنسی چاہتے ہیں، تو آخرت کی ضروریات دنیا سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آخرت کی کرنسی کو بھی زیادہ سے زیادہ جمع کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو جمع کرنے کا اہتمام کریں۔ جو موقع ملے نیکی کرنے کا اس کو ہاتھ سے مت جانے دو۔ مشائخ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، اور یہ احادیث کا مفہوم بھی ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑو مت، ہو سکتا ہے یہ تمہاری نجات کے لیے کافی ہو، اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرو مت، ہو سکتا ہے یہ تمہاری تباہی اور بربادی کے لیے کافی ہو۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو کہ اس سے کیا ہوگا۔ اس کا پتہ تو جب چلے گا جب آدمی ایک ایک نیکی کو ترس جائے۔ سو اللہ تعالیٰ بہانہ چاہتے ہیں بندے کو معاف کرنے کا۔ بندہ نیکیاں لینا چاہے، اللہ تعالیٰ مختلف بہانوں سے اس کو عطا فرماتے ہیں۔ افشوا السلام، سلام عام کرو۔ ایک دفعہ السلام علیکم کہنے پر 10 نیکیاں ملیں، یہ بہت بڑی مقدار ہے، یہ 10 نیکیاں معمولی نہیں ہیں۔ وہ رحمت اللہ 10 اور مل جائیں گی، وہ برکاتہ بول دو 10 اور مل جائیں گی۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر 30 نیکیاں مل رہی ہیں، تو اس کو ہاتھ سے مت جانے دو، اس کو عام کرو سلام کو، تاکہ نیکیاں ہی جمع ہو رہی ہیں نا۔ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرو کیونکہ نیکیاں مل رہی ہیں۔ الف لام میم، آپ نے فرمایا اتنا پڑھنے پر 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ جب الف لام میم پر 30 نیکیاں ہیں تو پورے قرآن مجید پر کتنی نیکیاں ہوں گی؟ نیکیوں کو جمع کرو۔ جنازے کی نماز میں جہاں موقع ملتا ہے شریک ہو جاؤ، کیونکہ حدیث میں ہے جو آدمی کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 قیرات اجر عطا فرمائیں گے، اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو اللہ موقع دے رہا ہے، شرکت کر لو، اللہ اجر عطا فرما دیں گے۔ جو تدفین میں بھی شریک ہوگا تو 1 قیرات اور مل جائے گا، 2 قیرات اجر مل جائے گا۔ پھر بعض مخصوص قسم کے حالات ہیں۔ جمعے کا دن آ گیا، جمعے کے دن درود شریف کو کثرت سے پڑھو کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پر عام دنوں میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو رمضان شریف میں پڑھے گا، جمعے کے دن پڑھے گا، ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پر 70 نیکیاں ملیں گی۔ جو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی، اجر رکھ دیا، تو ہمیں اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے، نیکیاں سمیٹو۔ جمعے میں ایک گھڑی ہے جس میں جو دعا مانگی جائے قبول ہو جاتی ہے۔ عصر سے مغرب کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، خاص طور سے عصر سے مغرب کا وقت بہت قیمتی ہے، اس میں اپنا ڈیرا مسجدوں میں ڈالو، کسی نہ کسی نیک عمل میں اپنے آپ کو لگائے رکھو،
نیکیاں سمیٹیں۔ رمضان شریف سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعبان کا مہینہ دیا ہے، تو شعبان کے مہینے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ ہم بھی اس کا اہتمام کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی دن مخصوص نہیں، بس شعبان ہے یہی کافی، شعبان کا مہینہ ہے یہ کافی ہے۔ ہفتہ ہو، اتوار ہو، پیر ہو، منگل ہو، جو دن ملتے جائیں روزے رکھو۔ یہ شعبان میں صحیح اور مستند حدیث سے یہی بات ثابت کہ شعبان میں حضور نے روزے رکھے ہیں۔ اس کی طرف کوئی نہیں آتا، بس قبرستان جانا ہے، حلوے بانٹنا ہے، اور جو ہے وہ چراغاں کرنا ہے، آتش بازی کرنی ہے۔ رسومات اور بدعات کی طرف طبیعت بڑی مائل ہوتی ہے، اور جو صحیح کام کرنے کے ہیں ادھر طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی۔ خرافات میں اور رسومات اور بدعات میں امت کھو گئی۔ ابھی کرنے والے کام سمجھ میں نہیں آتے کہ کیا کریں۔ یہ کرنے کا کام کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے روزے شعبان میں رکھے ہیں نفلی، اتنا کسی اور مہینے میں نہیں رکھے، تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شب برات، آج شام جو رات ہے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ میں اس پر تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، مگر ضمناً میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اس رات میں بھی نیکیاں کرنے کا موقع ہے، سمیٹ لو۔ شعبان کا مہینہ تو ہے نا، اللہ کا قرآن پڑھنا منع تو نہیں ہے نا، بہانہ چاہیے، چلو شب برات کا ایک بہانہ ہے، آپ ویسی ہی عبادت کرو، صلاۃ التسبیح پڑھ لو، تہجد پڑھ لو، تلاوت کر لو، درود شریف پڑھ لو، توبہ استغفار کر لیں، یہ موقع ہے۔ کوئی نیکیاں جمع کرنا چاہے تو صحیح، اللہ نے مواقع بہت عطا فرمائے۔ آگے رمضان شریف کا مہینہ انشاءاللہ آ رہا ہے، اللہ پاک ہم سب کو عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، اس میں بہت سارے کام کرنے کے، اس کو کر اس کا اہتمام کر لیا جائے۔ تو ایک بات جو کرنے کی ہے، جو میں نے آپ سے عرض کی، وہ کیا کہ زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کریں، کیونکہ نیکیاں یہ نام ہے آخرت کی کرنسی کا۔ جیسے اس ملک کی کرنسی دوسرے ملک میں نہیں چلتی، جو ہی آدمی بارڈر کراس کرے تو وہاں دوسرے نوٹ چلتے ہیں، ایسی بندہ جو ہی اس کا سانس نکل جائے تو وہ دوسرے جہاں میں منتقل ہو جاتا ہے، اور اس جہاں کی کرنسی نیکیاں ہیں، پیسے نہیں ہیں۔ وہ میں نے کتنی جمع کی ہے مجھے اس کے لیے سوچنا چاہیے، وہ جتنی ہو اتنی کم ہے کہ وہاں نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ دوسرا کام جو کرنے کا ہے اور بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے، وہ دوسرا کام کیا؟ وہ یہ کہ ہمیں نیکیاں کرنی بھی چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ نیکیوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں اولاً تو نیکیاں کرنے کا رواج کم ہو گیا ہے، اور جو کرتے ہیں وہ اتنی نہیں ہوتی جتنا کہ ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ کسی کی چینی گر رہی ہو، آٹا گر رہا ہو جی، اور کوئی چیز ضائع ہو رہی ہو، پانی کی ٹوٹی کھلی ہوئی ہو، بندہ نہیں ہے، پنکھا چل رہا ہو، تو ہمیں جھٹکا لگتا ہے کہ یار بجلی ضائع ہو رہی ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے جی، آٹا ضائع ہو رہا ہے۔ اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم کسی کی نیکی ضائع ہوتے ہوئے اگر دیکھیں، یا اپنی نیکی ضائع ہوتے ہوئے دیکھیں، تو ہمیں جھٹکا لگے کہ یار میرا نقصان ہو رہا ہے۔ دو کام، نیکی کرنی بھی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ نیکیوں کی حفاظت بھی کرنا ہے، اور ہر ایسے عمل سے بچنا ہے جس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہر ایسے کام سے بچیں جس سے کیے ہوئے اعمال برباد ہو جائیں، کہ نیکیاں ضائع نہیں کرنی۔ شب برات میں نیکیاں ملیں گی، مگر جیسے میں نے عرض کیا ان کو نہیں ملیں گی، ان کی بخشش کے سلسلے اور جو بخشش کی ترتیب ان کے لیے قائم نہیں ہوگی جو ان بد نصیب لوگوں میں شامل ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہیں، شرابی ہیں، قاتل ہیں جی، مشرک ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہیں کینہ پرور قسم کے، ان کے لیے یہ رات بھی بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ تو ہم نے نیکیوں کے ساتھ ساتھ پرہیز کرنی، دوائی بھی لینی ہے، پرہیز بھی کرنی۔ نیچے آپ چاہتے ہیں کہ ٹینکی میں اوپر پانی جمع ہو جائے،
تو ضروری ہے کہ پانی جب جمع ہوگا جب نیچے ٹوٹیاں بند تو کرو. اگر 10 ٹوٹیاں کھلی ہوں اور آدمی شکوہ کرے کہ ٹینکی میں پانی جمع نہیں ہو رہا تو کیسے جمع ہوگا؟ جبکہ ہم نے اس پانی کو محفوظ کرنے کے لیے انتظام ہی کوئی نہیں کیا. تو یہ دوسری بڑی اہم بات ہے کہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں. نیکیاں جن اعمال سے ضائع ہو جاتی ہیں وہ بہت سارے ہیں، مگر میں 6 چیزیں عرض کر رہا ہوں کہ 6 اعمال ایسے ہیں، 6 چیزیں ایسی ہیں جن سے کی ہوئی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. ہمیں ان 6 چیزوں سے بچنا ہے. وہ 6 چیزیں کون سی ہیں جن سے انسان کے کیے ہوئے اعمال برباد ہو جاتے ہیں؟ کی ہوئی تلاوت ضائع ہو گئی، کیا ہوا حج عمرہ ضائع ہو گیا، کیا ہوا صدقہ خیرات برباد ہو گیا. وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کی نیکیاں کو برباد کر دیتی ہیں؟ وہ میں نے عرض کیا کہ ہیں تو بہت ساری، مگر میں 6 عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ان میں پہلی چیز غلط عقیدہ. اگر ایک آدمی شرک میں مبتلا ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو اس کی ہوئی نیکی ضائع ہو جائے گی. لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بالفرض و محال آپ نے بھی شرک کا ارتکاب کیا تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس بات کی امید نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں گے. یہ امت کو بتانا ہے کہ اگر تم نے شرک کیا، عقیدہ تمہارا صحیح نہیں ہوگا تو تمہارے کیے ہوئے اعمال ضائع ہو جائیں گے. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. دوسری چیز جس سے کیے ہوئے اعمال برباد ہو جاتے ہیں وہ ہے دربار رسالت کی بے ادبی، گستاخی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جیسے زندگی میں کوئی جملہ بے ادبی کا کہنا غلط ہے، ایسی آپ کی وفات کے بعد بھی کسی بھی نبی کی شان میں کسی قسم کا کوئی جملہ گستاخی کا کہنا ناجائز ہے. اگر کہہ دیا تو کی ہوئی نیکیاں برباد ہو جائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. آپس میں جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے نبی کو آواز مت دو، یا محمد، اس طرح مت بولو، بے ادبی ہو جائے گی. اور اگر تم نے اس طرح بے ادبی کی تو ایسا نہ ہو تمہاری نیکیاں برباد ہو جائے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی نافرمانی بھی غلط ہے اور آپ کی مبارک سنتوں کی بے اکرامی اور توہین یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، ایک آدمی مسواک کیے بغیر نماز پڑھتا ہے، ہو جائے گی، ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے. لیکن کوئی مسواک کا مذاق اڑائے گا، یہ خطرے میں. اگر کوئی آدمی داڑھی نہیں رکھتا تو ہم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن کوئی آدمی اگر داڑھی والوں کا مذاق اڑائے گا اور داڑھی کی توہین کرے گا تو اس کا ایمان گیا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے ساتھ مذاق اڑانا دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. یہ تو اعمال کو ضائع کرنے والی دوسری چیز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کسی بھی قسم کی گستاخی اور آپ کی مبارک سنتوں کا مذاق اڑانا، اس سے گریز کیا جائے تاکہ آدمی کے کیے ہوئے اعمال ضائع نہ ہو. نمبر 3، تیسری چیز، شریعت نے جس کام کو کرنے کے لیے کہا ہے اس کو کرو، جس سے منع کیا ہے اس سے بچو. شریعت کے کسی حکم کو ناگوار سمجھنا کہ یہ حکم کیوں دے دیا، اس کا مقابلہ کرنا، اس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. جیسے حالیہ ایک غلیظ نعرہ، میرا جسم میری مرضی. بھئی جسم میرے رب کا، مرضی بھی میرے رب کی ہونی چاہیے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کام اللہ کے رسول نے تمہیں کرنے کے لیے کہے وہ کرو، جن سے بچنے کے لیے کہا ہے بچو.
تو یہ پردے کا حکم ہم نے تو نہیں دیا، یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ اب قرآن کے اس حکم کو ناگوار سمجھا جا رہا ہے، تو جو آدمی شریعت کے کسی حکم کو، فرمان الہی کو ناگوار سمجھے گا، ناپسند سمجھے گا، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ذالک بأنہم کریہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم۔ بیٹا کیوں ہوا، بیٹی کیوں ہوئی، بیٹا کیوں نہیں ہوا؟ وہی بیٹا دینا یا بیٹی دینا یہ تو میرے رب کا کام ہے، اس میں تو کسی آدمی کا ذاتی اختیار تو ہے نہیں۔ اعتراض کرنے والا میرے رب کے فیصلے پہ اعتراض کر رہا ہے۔ رب کا فیصلہ ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کا کچھ نہ دے۔ آیت کا مفہوم ہے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوا نا۔ اب ہم کہنے نہیں یہ کیوں ہوا، یہ رب کے فیصلے کو ناپسند سمجھنا ہے، اس سے کی ہوئی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ذالک بأنہم کریہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم۔ نمبر 4، چوتھی چیز جس سے کی ہوئی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں وہ ہے احسان جتانا۔ احسان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر موقع عطا فرمائے، ہم اس قابل بن جائیں کہ ہمارا کسی پر کوئی احسان ہو، ہم کسی کی خوشی میں شریک ہو جائیں، کسی کے غم کو شیئر کرنے والے بن جائیں، اچھی بات۔ یہ مواقع اللہ سے مانگنے چاہیے۔ ہم اس قابل کہاں ہیں کہ کسی کے غم میں اس کا سہارا بن جائے، کسی کی خوشی میں اس کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ خوشیوں میں شریک ہونے والے بہت ہیں، غم میں کوئی شریک ہوتا ہے۔ تو اگر موقع ملتا ہے سعادت سمجھو، برا نہیں ہے۔ عام آدمی کے ساتھ بھی کیا ہوا احسان ضائع نہیں جاتا، جانوروں کے ساتھ کیا ہوا احسان ضائع نہیں جاتا، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہوا احسان کیوں ضائع جائے گا؟ لیکن اگر کوئی آدمی احسان کرنے کے بعد اس احسان کو جتاتا ہے، آمنے سامنے یا پیٹھ پیچھے، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، اور جی میں نے اس کے ساتھ بہت احسانات کیے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ایسا نہ کرو۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ احسان کر کے جتا دیا تو نیکیاں برباد ہو گئی۔ جس طرح نیکیاں تھوک کے حساب سے آتی ہیں نا، یہ جاتی بھی ایسے ہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ احسان جتا کر کسی کے ساتھ احسان کرنے کے بعد احسان جتا کر اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ گویا احسان جتانے سے بھی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں جیسے چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہو نا، ایسی چھپ چھپ کے نیکیاں کیا کرو، جب دنیا سے جائیں تو پتہ چلے کہ اس کی تو نیکیوں کا ایک جال بچا ہوا تھا۔ دنیا میں اشتہار لگانے سے کیا ملے گا؟ جس رب کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ تو یعلم السر، اندر کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، اعلانیہ باتوں کو بھی جانتا ہے، اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں۔ تو احسان کر کے بھول جاؤ۔ بزرگ فرماتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال۔ کہ کیوں؟ کہ ہمیں نیکی کا بدلہ نہیں مانگنا۔ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ۔ ہم نے اپنی نیکی کا بدلہ اپنے رب سے لینا ہے، یہ میں آخرت کے لیے ذخیرہ کرنا چاہتا ہوں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تمہیں جو کھانے کھلاتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، سب اللہ کے لیے، ہم اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتے۔ یہ 4 چیزیں میں نے قرآن مجید سے ثابت کی کہ یہ 4 اعمال ہو گئے جن سے کیے ہوئے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، حسد، کینہ، بغض۔
دوسرے کے پاس کوئی چیز دیکھ کر یہ آرزو کرنا کہ اس کے پاس نہ ہو، مجھے ملے یا نہ ملے، یہ حسد ہے، اس سے بھی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار والحطب، حسد سے بچو، یہ نیکیوں کو ایسی برباد کر دیتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا کے ختم کر دیتا ہے۔ حسد کرنے والا دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتراض کر رہا ہے، اللہ نے اس کو یہ نعمت کیوں دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ وہ اللہ کی تقسیم ہے، اس پہ کیوں اعتراض کر رہا ہے؟ اللہ نے آپ کو بھی بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہوں گی جو دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ ہر ایک انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ احسانات کا ہے، اب ہم غور نہ کریں تو ایک الگ بات۔ ایک چھٹی چیز جس سے کیے ہوئے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، یہ حقوق العباد میں کوتاہی کرنا۔ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں، دین نام ہے اس چیز کا کہ ہم اپنے معاملات جو مخلوق خدا کے ساتھ ہیں ان کو بھی صحیح رکھیں، اپنا لب و لہجہ صحیح رکھیں، اپنے معاملات صاف رکھیں، اپنی ذات سے کسی کو اذیت نہ دیں۔ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بتلاؤ میری امت میں سب سے زیادہ مفلس غریب آدمی کون ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ غریب ہے؟ فرمایا نہیں، میری امت کا سب سے زیادہ مفلس انسان وہ ہے، غریب آدمی وہ ہے جس نے بہت ساری نیکیاں کی، پہاڑ پہ رکھ دو تو دب جائے، مگر اس نے کسی کے ساتھ ظلم، زیادتی، حقوق پامال کیے، تو یہ ساری قیامت کے دن اب ظاہر ہے کہ ان کو تو بدلہ دینا ہے، بدلے کے لیے اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں۔ جب نیکیاں ختم، لوگ ابھی بھی ہیں باقی، ان کے گناہ اٹھا کے اس پہ ڈال دیے جائیں گے۔ یہ میری امت کا سب سے زیادہ غریب ترین آدمی ہے اور مفلس آدمی۔ میں نے عرض کیا جب جانوروں کے ساتھ زیادتی کی اجازت نہیں ہے تو انسانوں کے ساتھ، پھر بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ زیادتی کی اجازت کہاں ہو؟ ایک بلی کو بھوکا اور پیاسا مار دیا، مارنے والا جہنم میں چلا گیا۔ ایک پیاسے کتے کو پانی پلا کر پلانے والا جنت میں چلا گیا۔ خود سوچو انسان کا کیا مقام ہے۔ اشرف المخلوقات انسان ہے، تو ہمارے معاملات صاف ہوں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں بچ جائیں، دو باتیں میں نے عرض کی۔ نمبر ایک، نیکیاں کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، اور نیکی کرنے کے جو جو مواقع میسر آئیں ان کو اختیار کرو، ضائع نہ کرو۔ ان مواقع میں ایک موقع آج کی رات بھی ہے، مگر میں جیسے عرض کر چکا کہ اس رات میں مخصوص طرز کی عبادت کوئی نہیں، جو جتنا ہمت ہو کر لو۔ شعبان میں جتنے روزے رکھو اچھی بات، صرف ایک دن کے روزے کا اہتمام کیا کہ اس دن ہے باقی نہیں، ایسا نہ کرو۔ کل ہفتہ ہے، کل بھی رکھو، اتوار کو بھی رکھو، پیر کو بھی رکھو۔ میں نے عرض کیا تھا ایام بیس کے روزے رکھ لو، جتنا ہو سکے کرو۔ اور میں ایک بہت ہی مفید ترین بات کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، آپ کی بہت زیادہ توجہ چاہیے۔ حدیث میں ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرمائیں گے، ایک جہنم سے بری ہونے کا اور ایک نفاق سے بری ہونے کا۔ زندگی میں کم از کم ایک دفعہ تو ایسا موقع اللہ کرے آ جائے کہ ہم یہ 40 دن کا عدد پورا کر لیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ ہمارے اکابرین سبحان اللہ
حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں 30 سال ایسے گزرے کہ میں مسجد میں پہلے ہوتا تھا، اذان بعد میں ہوتا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں 40 سال گزر گئے، الحمدللہ میری تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب سب سے پہلے مسجد تشریف لا جاتے تھے اور نکلنے والوں میں سب سے آخر میں نکلتے تھے، کہاں 10 دن 20 40 دن نہیں، سال ہر سال ایسے گزر گئے۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ 22 سال تک کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی۔ تو ہم کم از کم یہ چھوٹا سا تحفہ اپنے پاس رکھ لو، 40 دن والا۔ رمضان سے پہلے شعبان کے 10 دن، ویسے آج ماشاءاللہ شب برات کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، عزم کر لیا آج سے ہی آغاز کر لیتے ہیں، نہیں 2-3 دن بعد کر لو۔ اہتمام کہ مجھے نمازیں ساری تکبیر اولیٰ سے پڑھنی ہے۔ رمضان شریف کے 30 دن آپ ذہن میں 29 رکھو اور 11-12 دن پہلے جمع کر لو تو 40 دن ہو جائیں گے۔ 10 دن پہلے 30 دن رمضان کے، کہ یہ رمضان میں عموماً نمازیں آدمی پڑھتا ہی ہے، مگر ذہن میں ہو کہ میں نے تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا ہے۔ 40 دن ہو جائیں گے اور یہ 2 عظیم نعمتیں، جہنم سے بری ہونا اور نفاق سے بری ہونا، یہ 2 تمغے شریعت کہتی ہے ہم دیں گے۔ کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ 40 دن پورے کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اپنے دوستوں میں بھی یہ بات پھیلاؤ، بھائی 40 دن اس کا اہتمام کرنا ہے۔ بس کرنا کیا ہے، اذان ہونے کے ساتھ ہی مسجد میں آ جاؤ، اذان کے بعد کوئی کام نہیں۔ تحیت المسجد، اس کی حفاظت کرو گے سنتیں بچ جائیں گی، سنتیں بچیں گی تو تکبیر اولیٰ فرض مل جائے گا۔ اگر تحیت المسجد گئی، سنتوں کا اہتمام شروع کیا، فرض پھر بھی بچ جائیں گے۔ اگر آپ نے کہا نہیں بس تکبیر اولیٰ ہی کافی ہے، تو پھر 1-2 رکعتیں رہ جائیں گی۔ تو ہم کوشش کریں کہ اتنا جلدی آئیں کہ تحیت المسجد مل جائے، سنتیں بھی مل جائیں گی، تکبیر اولیٰ بھی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔